السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل APS سلیبس۔ تو آج ہم کریں گے چھٹی جماعت کا پہلا چیپٹر اردو میں حمد۔ بہت سے بچوں کو بلند خوانی کرتے وقت بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں لفظ کو پڑھنا نہیں آ پا رہا ہوتا، اس لیے آج ہم لوگ صرف اور صرف ریڈنگ کریں گے، پڑھنا سیکھیں گے۔ حمد۔ کس طرح ہم کرے تیری قدرت بیاں، تیری حمد و ثنا ہے زباں در زباں، ہر طرف تیری جلوہ گری و فشاں، ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت عیاں، وہ ہو چھوٹے بڑے یا ہوں پیر و جواں، اپنے بندوں پہ رہتا ہے تو مہرباں، پرندوں کے اڑتے ہوئے کارواں، تیری عظمت کا ہے خوبصورت نشاں، دن کو سورج سے دیتا ہے تو روشنی، رات میں چاند تاروں کا دلکش سما، ہر جگہ تیری رحمت کے آثار ہیں، اے خدا تیری بخشش کی حد ہے کہاں۔ اور اس نظم کو لکھنے والے کا نام ہے ضیاء الرحمن ضیاء۔ کیا ہے؟ ضیاء الرحمن ضیاء۔ ٹھیک ہے، تو آج آپ لوگوں نے چھٹی جماعت کا پہلا چیپٹر کو ریڈنا شروع کر لیا۔ اب ہم لوگ کریں گے اس کی مشق۔ ہم اب اس کی کیا کریں گے؟ مشق۔ تو مشق میں سب سے پہلے ہے سوال جواب۔ ہم کے مطابق دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ اب ادھر پہلا سوال ہے، زباں در زباں سے کیا مراد ہے؟ تو زباں در زباں سے مراد ہے کہ ہر مخلوق، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی مخلوق ہے وہ ساری اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اسے کہتے ہیں زباں در زباں، یعنی ہر اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کرے اور ہر زبان پر ان کا ہی صرف چرچا ہو۔ دوسرا سوال ب، اللہ تعالیٰ ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت عیاں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے اندر کہا ہے کہ ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت عیاں، اس جملے میں شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس کا ایک ذرہ بھی ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی گواہی دیتا ہے۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت عیاں سے شاعر کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی ہر چیز کا جو ذرہ ہوتا ہے وہ ذرہ بیان کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت سے بنایا ہے، میرے میں حکمت موجود ہے، عیاں ظاہر ہے، حکمت ظاہر ہونا۔ تیسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کس کس کے لیے ہیں؟ اس کا جواب ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں کائنات میں موجود ہر مخلوق کے لیے، ہر انسان، ہر جانور، پرندے، سب کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں سب کے لیے۔ پھر چوتھا سوال ہے دال، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کہاں کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کائنات میں موجود ہر جگہ ہیں۔ رحمت کے آثار اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ ہیں۔ اس کے بعد پانچواں سوال ہے، تیری بخشش کی حد ہے کہاں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی کوئی حد نہیں، وہ سب کو معاف فرما دیتا ہے، وہ ہمیشہ کھلے دروازے رکھتا ہے، کس کے؟ اچھے کام کے، یعنی اگر کوئی اچھا کام کرے گا تو اس کے لیے جنت کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلے رہیں گے، اور اگر کسی نے برا کام کیا ہو اور وہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کر لے، تو اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا۔ تو تیری بخشش کی حد ہے کہاں سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخری سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 3 نعمتیں لکھیں۔ کون سی 3 نعمتیں؟ بہت ساری نعمتیں، بے شمار نعمتیں، ان میں سے کوئی سی 3 کر دے۔ جیسے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے،
ایک سورج بہت بڑی نعمت ہے، ہوائیں ہیں اور نعمتیں تو بہت ساری ہیں، بے حد ہیں، تو آپ اپنی مرضی کی کوئی سی بھی چیز لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے مشق میں درج ذیل حمد یہ اشعار کو لے اور آہنگ کے مطابق پڑھیں، یعنی ہمیں اس کو اچھے سے پڑھنا ہے، اس کو آہنگ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو چلے آج شروع کرتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے کوئی خالی۔ اس کے بعد سنیے اور بولیے۔ 3 اس حمد کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی ہوئی ان چیزوں کے بارے میں اپنے خیالات کا باری باری اظہار کریں جو آپ کے مشاہدے میں آتی ہیں، باقی طلبہ توجہ سے سنیں۔ 4 ہر طالب علم نظم کے کچھ حصہ درست تلفظ اور آہنگ کے ساتھ بلند آواز میں پڑھیں۔ یہ اب کلاس روم کا ہے تو یہ آپ لوگ کریں گے، اس میں آپ کو اپنے خیالات کا باری باری اظہار بھی کرنا ہے، مشاہدہ بھی کرنا ہے۔ اب جو بول رہا ہوگا اس کے علاوہ اس کو چھوڑ کر سارے طلبات سنیں گے، اور دوسرے کے اندر آپ کو یہ جو میں نے آپ کو سنائی سوال نمبر 2 میں یہ اشعار، ان کو درست الفاظ میں باری باری ہر بچہ پڑھے، یہ ہے اس جارے میں۔ تو یہ تو کلاس روم کا ہے، تو یہ آپ لوگوں کی کلاس کی ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے بعد زبان سیکھیے۔ اردو میں بعض الفاظ کی جمع عربی قاعدے کے مطابق بنائی جاتی ہے۔ عربی قاعدے کے مطابق جمع بنانے کے چند اصول درج ذیل ہیں۔ 1 بعض اسموں کے شروع میں اور دوسرے حرف کے بعد الف کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتی ہے، مثلا فرد سے افراد، لفظ سے الفاظ۔ 2 بعض اسموں کی جمع بنانے کے لیے دوسرے حرف کے بعد الف کا اضافہ کر دینے اور اس کے بعد آنے والے حرف پر زیر لگا دینے سے جمع بن جاتی ہے، مثلا مذہب، اب یہ کیا لکھا ہے مذہب سے مذاہب۔ مذہب کسے کہتے ہیں؟ سب کو ہی آتا ہے مذہب، ہم لوگوں کا بھی مذہب ہے، مسلمانوں کا اسلام، ہندوؤں کا یہ پوجا وغیرہ، تو مذہب، اور مجلس سے مجالس۔ 3 بعض اسموں کے آخر میں یہ اور نون کو ملا کر یین لگانے سے جمع بن جاتی ہے، مثلا معلم سے معلمین، حاضر سے حاضرین۔ اس کے بعد اگر کسی اسم کے آخر میں تے یا ہے ہو تو اسے ہٹا کر الف تے کا اضافہ کرنے سے جمع بن جاتی ہے، مثلا ہدایت ہدایات، دیہا سے دیہات۔ ان اصولوں کے مطابق الفاظ کی جمع بنائیں۔ واحد جمع، صدقہ صدقات، یوم ایام۔ اچھا، اب اکبر کا آپ لوگوں کو بتانا ہے اور اس کا معنی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ نور انوار، مکتب مکتوبات، مدرس مدارس، طرف اطراف، مقام مقامات، لمحہ لمحات۔ پھر واحد جمع، قدم قدمات، محفل محافل، عجائب عجائبات، موت اموات، واعظ واعظات، فلک فلکیات، ناظر ناظرات، آفت آفات، حادثہ حادثات۔ پھر واحد جمع، ورق اوراق، مقصد مقاصد، کمال کمالات، ذہن ذہین، فوج افواج، دفتر دفاتر، قسط اقساط، مرض امراض، برکت برکات۔ اس کے بعد ہے سادہ جملے اور مرکب جملے۔ سادہ جملے ایسے جملے جس میں صرف ایک بات بیان کی جائے سادہ جملے کہلاتے ہیں، مثلا میں تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔
مرکب جملے ایسے دو یا دو سے زیادہ جملے جو مل کر مفعول کو ظاہر کریں مرکب جملے کہلاتے ہیں۔ سادہ جملوں کے درمیان اور یا تو مگر جو پھر کے وغیرہ جیسے حروف لگا کر مرکب جملے بنائے جاتے ہیں۔ مثلا میں نے کہا کہ محنت کرو، میں نے کہا الگ جملہ کہ لگا کر اس کے بعد دوسرا جملہ، میں نے کہا کہ محنت کرو۔ اس کے بعد ہے ہم لوگوں کے پاس سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل مرکب جملوں کو سادہ جملوں میں تبدیل کریں۔ میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو، میں یہی کہوں گا کہ محنت کرو۔ اب اس کو سادہ میں کیسے کریں گے؟ ابھی آپ کو میں نے سمجھایا۔ اس کے اندر کیا چیز ہے جو ادھر انہوں نے کہا ہے کہ نہیں لگانا؟ کہ ہے نا، میں یہی کہوں گا محنت کرو، میں یہی کہوں گا محنت کرو۔ اب یہ سادہ جملہ ہے۔ بے، تم آتے بھی ہو اور جاتے بھی ہو۔ اب اس میں اور ہے، اور کو ہٹائے، تم آتے جاتے ہو، تم آتے جاتے ہو، یہ سادہ جملہ ہے۔ یعنی کچھ الفاظ کو ان کے ساتھ بھی زد کرنا پڑتا ہے، ہٹا دینا پڑتا ہے، تب جا کے سادہ جملہ بنے گا۔ اور اس کے بعد جیم ہے، آپ جو آئے تو بہار آ جائے، آپ جو آئے تو بہار آ جائے، آپ آئے تو بہار آ جائے۔ اب اس کے اندر میں نے کون سا لفظ ہٹایا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے بعد ہے ہم لوگوں کے پاس سوچے اور لکھیے۔ تو طلبہ درج ذیل مصرے صحت املا کے ساتھ مکمل کریں۔ ہر طرف تیری ڈیش گریس و فشا۔ اب ڈیش میں کیا آنا ہے؟ ہر طرف تیری ڈیش میں کیا آئے گا؟ ہر طرف تیری جلوہ گریز و فشا، ڈیش میں آئے گا جلوہ۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس ہے ذرے ذرے سے ہے تیری حکمت آیا، ڈیش میں کیا آئے گا؟ حکمت، کیا آئے گا؟ حکمت۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے اپنے ڈیش پر رہتا ہے تو مہربان۔ اپنے کس پر رہتا ہے تو مہربان؟ تو ہم لوگوں کے لیے اس ڈیش میں آئے گا کہ اپنے بندوں پر رہتا ہے تو مہربان۔ تیری ڈیش کا ہے خوبصورت نشاں، تیری عظمت کا ہے خوبصورت نشاں۔ اور آخری ہے اے خدا تیری ڈیش میں کیا آئے گا؟ سامنے سوال بھی کیا، اے خدا تیری بخشش کی حد ہے کہاں؟ ڈیش میں کیا آئے گا؟ تیری بخشش آئے گا۔ اس کے بعد ہم لوگوں کے پاس سوال ہے 6۔ روزمرہ زندگی میں آپ بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ اپنے مشاہدے اور علم کے مطابق ایسی 10 چیزوں کے نام لکھیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں۔ کسی 5 کے بارے میں 2 جملے بھی تحریر کریں۔ مثال کے طور پر 1 پہاڑ۔ اب پہاڑ کا ہمیں جملہ بنانا ہے تو اس کے اندر مثال ہے اللہ تعالیٰ نے اونچے پہاڑ بنائے ہیں، بعض پہاڑ پر گھنے جنگلات بھی پیدا کیے ہیں۔ اب اس کے اندر بعض لگا کر اس کے ساتھ دوسرا جملہ بھی بیچ میں لگا دیا ہے۔ دوسری مثال ہے دریا کا جملہ ہے اللہ تعالیٰ نے دریا پیدا کیے، دریاؤں سے نہریں نکلتی ہیں اور نہروں سے نالے نکلتے ہیں، نہروں سے ندی نالے نکلتے ہیں۔ اب یہ تو مثال تھی، ادھر 2 لفظ پہاڑ اور دریا، لیکن پہاڑ کے 2 جملے اور دریا کے 2 جملے پوچھے کیسے؟ کیونکہ اس نے ایک کے اندر بعض لگا کے دوسرے کے اندر اس کو علیحدہ کیا ڈیش کی مدد سے، جس کی وجہ سے یہ ایک جملہ بھی اور بیچ میں اس کے 2 جملے ہیں۔ ایسے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کوئی سی بھی تخلیق کی ہوئی وہ کتنی کرنی ہے؟ 5 کرنی ہے، جن کے ہمیں 2 جملے بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ 10 جملے بن جائیں گے۔ تو اب ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی پہلے تخلیق کر لیتے ہیں، ایک پانی کر لیتے ہیں، دوسرا ہم لوگ پھل کر لیتے ہیں، ہم لوگ درخت بھی کر سکتے ہیں، سورج بھی کر سکتے ہیں، چاند بھی کر سکتے ہیں، تارے، ایسے تو بہت ساری ہیں۔
تو اب جملے بناتے ہیں۔ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں کم از کم 24 گلاس پانی دن میں پینا چاہیے۔ اب میں نے ہمیں کم از کم سے لگا کر 2 جملے بنائے ہیں پانی کے۔ دوسرے الفاظ پر جاتے ہیں، چلے ہوا کر دیتے ہیں۔ ہوا کے بھی اب کرنا ہے، تو ہوا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہوا کے اندر ہمیں آکسیجن بھی ملتی ہے جس سے ہم زندہ ہیں۔ اس کے اندر بھی ہم نے کر دیے 2۔ اب ہم لوگ کر لیتے ہیں پھلوں کا۔ پھل درخت سے اگتے ہیں اور پھلوں کا سردار آم کہلاتا ہے۔ یہ بھی ہو گیا۔ درخت کر لیتے ہیں اب۔ درخت بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہی نعمت ہے۔ تو چوتھا ہے درخت، تو درخت کا کیا کریں؟ درخت بہت قسم کے درخت ہوتے ہیں اور مجھے سب سے زیادہ کیلے کا درخت پسند ہے۔ بس یہ ہو گیا۔ اب ایک اور کرنا ہے، سورج کا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی کے لیے بنایا ہے، اگر سورج نہ ہو تو پوری دنیا جم جائے گی۔ ہو گئے 5 جملے اور 5 لفظ، اور اس کے اندر ہم نے بنا لیے 10 جملے، ہر ایک جملے میں 2 ہیں۔ اب یہ بھی ہو گیا، تو اب آگے چلتے ہیں۔ ادھر ہے عمل کیجیے۔ ہر طالب علم اپنی پسندیدہ چیز، جگہ یا منظر کے بارے میں 3 جملے بولے، اور اس کے بعد ہے ایک دفعہ ہم پارک گئے، موسم بے حد سہانا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، پرندے بھی ہوا میں اڑ رہے تھے، ہر طرف چہل پہل تھی، کوئی کھیل رہا تھا، کوئی بیٹھا دوستوں سے گپ شپ لگا رہا تھا، درختوں سے نئی کھوپڑیاں پھوٹ رہی تھی، امی جان کہنے لگی دیکھو کتنا اچھا موسم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے ہم سنیں اور صحت املا اور رفتار کے ساتھ اپنی کاپی پر خوش خط لکھیں، یہ آپ کا اسکول کا کام ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریے۔ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب۔ بائے بائے۔